میرا نام کرن ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 22 سال تھی۔ جوانی مجھ پر بھرپور طریقے سے آئی تھی اور کچھ مجھے بھی مستی زیادہ تھی، مگر اپنی اور اپنے خاندان کی فکر زیادہ تھی۔ قسمت نے کچھ ایسا وقت دکھایا کہ میری دوستی ایک لڑکی جس کا نام مشحال تھا اس سے ہو گئی، اور یہ بھی ایک اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی دوستی کافی لڑکوں سے تھی۔ میری ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور امی ابو میری جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ شہ شہر کا میرے گھر کافی آنا جانا تھا۔ میری امی ابو سے بھی اس کی اچھی سلام دعا تھی، وہ ان کی نظروں میں ایک اچھی لڑکی تھی۔ ایک دن شیلا نے مجھے بتایا کہ وہ کل ایک پارٹی میں جا رہی ہے جو صرف لڑکوں لڑکیوں کی ہے، تو اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ اور بتایا تھا۔ وہاں اس کے کچھ لڑکے دوست بھی آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ شیلا نے مجھے بھی اکسایا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے پہلے تو اس کو منع کیا، پھر تو ہاں کر دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ میرے والدین سے اجازت لے لے گی۔ اس نے فوری میری امی سے بات کی، یہ کہہ کر کہ ایک کلاس فیلو کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس میں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ یہی بات اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہی تھی۔ میری امی نے کافی بحث کے بعد اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ پارٹی سے واپسی جلدی ہو۔ بس پھر کیا تھا، میری خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شیلا نے مجھے سے کہا کہ کل شام تو 6 بجے تک تیار رہنا، میں تمہیں لے لوں گی۔ بس اگلے دن پورے 6 بجے مجھے شہلا کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے تیار ہی بیٹھی تھی، امی کو بتا کر میں شیلا کے ساتھ جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک شلوار قمیض پہنا تھا جس میں میرا حسن اور بھی نکھر رہا تھا، جبکہ شہلا جینس اور ٹی شرٹ میں تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ شہلا یہ کیا ہو لیا ہے؟ اس نے کہا وہاں ڈانس پارٹی بھی ہے، اب کس ساڑی پہن کر جاتی میں یہ سوچنے لگی میں تو عجیب ہی لگوں گی اس ڈریس میں وہاں سب کے سامنے۔ خیر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم لوگ ایک بگلے کے سامنے رکے۔ شیلا نے موبائل نکال کر کسی کو فون کیا تو ذرا دیر میں چوکیدار نے اندر سے گیٹ کھولا اور ہم لوگ کار لے کر سیدھے اندر ہی چلے گئے۔ اندر پہلے سے کافی کاریں پارک تھی، ہم نے بھی ایک مناسب جگہ پر اپنی کار پارک کی۔ پھر میں نے اور شہلا اتر کر اندر جانے ہی لگی تھی کہ ایک لڑکا اندر سے نکلا جس کا نام شہلا نے علی بتایا۔ وہ شہلا کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ملا اور مجھے باغور دیکھتا رہا۔ پھر ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو اندر پہلے ہی کافی رش تھا، بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے جو خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہمارے آنے کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ شہلا نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور ذرا دیر میں واپس آنے کا کہا۔ اپنے کچھ بوائے فرینڈ سے ملنے لگی، سب شہلا کو دیکھ کر کافی خوش تھے۔ ذرا دیر بعد کسی نے تیز آواز میں میوزک لگا دیا جس پر سارے لڑکے اور لڑکیاں بدمست ہو کر ناچنے لگے۔ شیلا بھی علی کے ساتھ پوری مست ہو کر ڈانس کر رہی تھی، جبکہ میں اکیلی ایک کرسی پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی اور کوس رہی تھی اس وقت کو جب میں نے یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شیلا اور علی ایک اور اسمارٹ سے لڑکے کے ساتھ میرے پاس آئی اور میرا تعارف ان سے کروایا۔ علی سے تو میں مل چکی تھی، مگر اسمارٹ لڑکا سلیمان تھا۔ سلمان نے مجھ پر سے پوچھا آپ کیوں ڈانس نہیں کر رہی؟ اس کو ڈانس نہیں آتا سلمان، یہ پہلی بار کسی ایسی پارٹی میں آئی ہے، یہ گھر سے کم نکلتی ہے، میں زبردستی اس کو لے کر آئی ہوں۔ میری جگہ شہلا نے فٹافٹ جواب دیا۔ سلمان نے میری جانب عجیب نظروں سے دیکھا جسے کچھ تلاش کر رہا ہو وہ میرے اندر، مگر کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر میں شہلا نے کچھ چلو علی کو کوئی آپ پہلی بار کسی ایسی پارٹی میں آئی ہیں تو کافی بوریت محسوس کر رہی ہوں گی، سلمان نے پوچھا۔ جی بس بوریت تو ہو رہی ہے، مگر آپ تو آ چکی ہیں، میں نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا۔ چلے میں آپ کی بوریت دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چلیں ہم لوگ ٹیرس پر چلتے ہیں، تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں اور باتیں کریں گے۔ سلمان نے مجھے ایسے آفر کی جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ خیر میں نے بھی ایڈونچر کرنے کا سوچا اور سلمان کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلمان نے مجھے ساتھ لیا اور بے سود ناچتے لوگوں کے درمیان سے لے کر مجھے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ اچانک سلمان کے سامنے ایک لڑکی ڈانس کرتے کرتے سلپ ہو کر گری تو سلمان ایک دم رکا اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے جو سیدھے میرے منہ پر آ کر لگے۔
میں اس بات کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور میں نے فوری شیلا سے کہا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو شیلا مجھے گھر واپس لے گئی اور میں نے وہاں پر توبہ کر لی کہ دوبارہ میں ایسی پارٹیز میں کبھی نہیں جاؤں گی جو فحاشت سے بھری ہوئی ہوں۔ ہمیشہ اپنی دوست بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اچھے دوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔